جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ایک چور نے ایک فلیٹ پہ نظر رکھی اور پوری جاسوسی کر کے پتہ لگایا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں جو ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں مال بہت ہے، کیش ہے، زیورات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی مال، قیمتی اسباب ہے، یہاں چوری کرنا چاہیے۔ پوری اس نے نگرانی کی، آنے جانے کے راستے، بھاگنے کے راستے، نکلنے کے راستے، چڑھنے کے راستے، ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اور پھر ایک دن اس نے اس فلیٹ میں وہ داخل ہوا چھپ کے اور چوری کر لی۔ مگر ہوا یہ کہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو گھر میں کچھ آہٹ ہوئی، کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، چور کو پکڑنے کے لیے دوڑے، چور بھاگا۔ اب چور چہرے پہ نقاب اڑے ہوئے تھا، چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ چور بڑا شاطر تھا اور بڑا چالاک تھا۔ چور نے یہ کیا کہ بلڈنگ پہ سے کودا، پیچھے سے گیلری میں سے سڑک سے بھاگا، گھر والے چلانے لگے چور چور چور، پکڑو پکڑو چور۔ پڑوسی نکلے اور جس طرف گھر والے نے اشارہ کیا اس طرح سب دوڑ پڑے چور کو پکڑنے کے لیے۔ چور نے دیکھا کہ اب یہ پورا مجمع دوڑ رہا ہے، پکڑ لیے تو جوتے بھی پڑیں گے، مال بھی ہاتھ سے جائے گا جو چرایا ہے، الٹا یہ جیل میں ڈال کے ٹھوس دے گے۔ تو بڑا شاطر چور تھا، تو اس چور نے یہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ترکیب اس کے ذہن میں فوراً آئی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ایک گلی میں گیا، نقاب نکال کر پھینکا، چہرے کو برہنہ کیا، اسی گلی سے خود بھاگتے ہوئے نکلا اور چلانے لگا چور 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 چور۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب وہ پیچھے جو مجمع دوڑے آ رہا تھا، اس کو دیکھا چور کو چلا رہا ہے چور چور، تو سب سمجھے یہ تو ہمدرد ہے ہمارا، یہ خود چور کے لیے دوڑ رہا ہے۔ تو کہا چور کدھر ہے؟ کہا بس ادھر بھاگا ہے، یہ بس ادھر ہی بھاگا ہے۔ پورا مجمع ادھر دوڑ پڑا۔ چور نے راحت کی سانس لی اور اپنا کام کر کے وہ اطمینان کے ساتھ نکل گیا۔ یہ تمثیل ہے، آج اسی طرح کے کچھ چور ہیں جو سر پہ نقاب اڑے ہوئے ہیں، یہ نجد کے چور ہیں، اور یہ یقین مانیے کہ مال نہیں چراتے، کیونکہ کسی زمانے میں یہ پورا ملک ہی دبا چکے ہیں، تو اب مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، یہ ایمان چراتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں صحیح معنی میں، جو اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں، جو سنت مصطفیٰ پر چل رہے ہیں، جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے، ان کو یہ چلاتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے۔ حالانکہ بے شمار بدعت ہے جو ان کے اندر خود موجود ہے۔ آج کے ٹاپک میں لوں گا کہ یہ جو الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں یہ، اور اہل سنت کو یہ چور جو ہے کہتے ہیں، یہ خود کتنے بڑے چور ہیں۔ وہ محاورہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو کل تک جو کوتوال تھے، اور آج بھی الحمدللہ کوتوال ہم ہی ہیں، کل بھی ہم دین کا تحفظ کر رہے تھے، آج بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ چور ہمیں ڈانٹنے آئے ہیں کہ دین کے تم تحفظ کرنے والے ہو، یہ جو مٹھی بھر ہماری جماعت ہے یہ دین کی ٹھیکیدار ہے۔ یہ جو مٹھی بھر جو پرسنٹ میں بھی نہیں آتے، جن کو گننے بھی جاؤ تو بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں چھپے بیٹھے ہیں یہ لوگ، کونوں کونوں میں سے نکالنا پڑتا ہے، جس طرح کھٹمل نکالے جاتے ہیں۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب نکالو، بڑی قلیل تعداد، مگر دعویٰ کہ پورا زمانہ شرک میں مبتلا ہے، ہم توحید پر ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کتابوں کی کتابیں سعودی ریالوں پر چھاپی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے مفت،
اور یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل امت مسلمہ خصوصاً ہند و پاک کے جو مسلمان ہیں، جو بزرگان دین کو مانتے ہیں، جو بزرگوں کے ادب کے قائل ہیں، وہ سب ادب کے نام پر شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ فاتحہ کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارے کام شرک کے ہیں۔ اور یہ جو آج پوری بر صغیر کے جو مسلمان ہیں سب شرک میں مبتلا ہیں۔ ہم صرف مٹھی پر جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، ہم توحید پر قائم ہیں۔ مگر جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی نے جو قیامت تک کیا حالات ہوں گے سب کی پیشن گوئیاں فرمائی، غیب داں نبی نے اپنے غیب کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اپنی امت کو ہر حالات سے باخبر کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس زمانے کے حالات سے ہمیں غافل رکھا ہو؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں اس دور کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کے اقوال اور حضور کی پیشن گوئیاں ملتی ہے، اور نبی نے اپنی امت کی ضمانت لی اور فرمایا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیسی کیسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، میرے غلام ہوں گے، ان کو کافر و مشرک کہا جائیں گا، مگر جو خود کہنے والے ہوں گے وہ خود شرک میں مبتلا ہوں گے۔ بس یہ آج کا پورا میرا عنوان ہے۔ آئیے میں 3 حدیثیں یہاں پہلے تلاوت کروں گا تاکہ ہم حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ ہمیں رسول اللہ کے قول کو ماننا ہے کہ یا ان نابکاروں کے اقوال کو لینا ہے ہمیں۔ میں پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا حدیث نمبر 1257، یہ اس کا صفحہ نمبر 182۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، وہاں انڈر لائن کی بھی ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ ابن یوسف نے، قال حدثنا لیث، اور ان سے حدیث بیان کی حضرت لیث نے، قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں نے حدیث سنی حضرت یزید ابن ابی حبیب سے، عن ابی الخیر، وہ حضرت ابی الخیر سے روایت کرتے ہیں، عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، خرج یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اہل احد کی طرف گئے، قبرستان میں جہاں اہل احد مدفون تھے، فرماتے صلاتہ علی المیت، پھر آپ نے ان پر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر، جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اہل احد کے جو مدفون تھے، جو مرحومین تھے، جو وصال فرما چکے تھے، ان کی قبر پر سرکار نے نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی منبر، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے، فقال، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی فرات لکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، اے لوگوں میں تم سے پہلے وصال فرماؤں گا، فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا انتقال ہو گیا تو میں تم سے ناواقف، تمہارے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہوں گی۔ فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، چشمدید گواہ، شہید کے معنی ہوتے ہیں چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مطلب میں وصال کے بعد بھی تمہارے حالات کو ایسے ہی دیکھتا رہوں گا جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں، میں شہید ہوں تم پر، چشمدید گواہ ہوں۔
وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظُرُ عَلَى حَوْضِ الْآن، اور قسم اللہ کی اس وقت بھی میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی حوالہ آپ سننا، امام بخاری کا میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بخاری کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے، مگر اور بھی اس کی تخارج میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے، قسمیہ جملہ، واللہ اللہ کی قسم، وَإِنِّي میں، واللہ انی واحد کا صیغہ، یعنی کتنا مبالغہ فرما رہے اللہ کے رسول، اور کہہ رہے کہ تم میری شہید ہونے پر اب وہ نہ کرو، شک نہ کرو، کیوں؟ میرا شہید ہونا، میرا دیکھنا تو ایسے ہے کہ اس وقت بھی میں منبر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ ساتوں آسمان، اس پر جنت، اور آسمانوں میں جنت کے بہتی ہوئی نہر کو اللہ کے نبی مدینے میں منبر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت ہے، اور پھر قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اللہ کا رسول جھوٹی قسم کھائیں گے معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اب میں کہتا ہوں وہابیت کی ہڈی توڑ دی اللہ کے نبی نے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے سنیے، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا فرما دیے، تمام جس کو چاہوں میں عطا کروں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے نا، وہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پورے خزانوں کی چابیاں، خزائن الارض، مفاتیح کہتے ہیں کنجیوں کو، تمام خزانوں کی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ او مفاتیح الارض، راوی کو یہاں شک ہوا تھوڑا، حضرت عقبہ جو راویوں کہتے یا یہ فرمایا کہ مجھے خزانے دے دیے زمین کے، یا یہ فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی، بات ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، اے لوگو مجھے تم پر اس بات پر رتی برابر ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ کس بات کا خوف نہیں ہے؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بس یہ ہے میری حد جاننا بیان کی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں قسم کے ساتھ، جملے یاد رکھے، واللہ اللہ کی قسم، وَإِنِّي وَاللَّهِ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم، مجھے اس بات پر تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے اس بات پر تمہارے لیے، کیا؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم ہرگز شرک نہ کرو گے، ولیکن اخاف علیکم، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارے لیے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم میرے بعد دنیا طلبی میں لڑو گے۔ تم دنیا طلبی میں لڑ سکتے ہو، دنیا کی لالچ میں جا سکتے ہو، مگر تم شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شرک نہیں کروں گے، یہ پورے توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک کہتے پھر رہے ہیں، اور دعویٰ ہم اہل الحدیث ہیں، میں کہتا ہوں اہل الخبیث ہو تم۔ تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آ رہی ہے بخاری کی، تمہیں بخاری میں صرف ایک حدیث یاد آتی ہے رفدین، اور وہ سر پہ جو کپڑا اوڑھتے ہیں نا، میرے ایک ساتھی نے کہا یہ کپڑا کیوں اوڑھتے ہیں؟ کیا کسی حدیث میں نے کہا اس لیے اوڑھتے، عقل ہوتی نہیں، بتاتے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں، قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 179، حدیث نمبر 1257، باب الصلاۃ علی الشہید۔ اس کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں نقل کیا، کتاب الفضائل، باب اثباتی حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، اس باب کے تحت یہ حدیث کو لایا۔ اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17532 کے تحت نقل کیا۔ اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ 279 حدیث نمبر 768 کے تحت لایا۔ اور امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 14 حدیث نمبر 6601 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔
اللہ کے نبی نے صاف کھلے طور پہ بتایا میری امت شرک نہیں کریں گی. اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتیں سناتے ہیں آپ کو. دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں شرک نہ کرو, اللہ نے فرمایا تم غیروں کو پکارتے ہو, اللہ نے فرمایا تم اس کو آواز دیتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے, جو تمہاری سن نہیں سکتے. وہ ساری آیتیں جو بتوں کے لیے آئی ہے وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے ہے جو تم مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. یہ کس کا قول ہے اور کون نقل کرنے والا ہے, اس کے لیے بھی حوالہ دیکھ لیں. یہ ہے بخاری شریف, یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2, باب نمبر 1033. باب کا نام قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا, خوارج اور ملحدین کا قتل کرنا اس کے بعد کہ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے. یعنی حجت قائم کرنے کے بعد جو خارجی فرقہ ہے اور جو ملحدین ہے, جو دین کے منکر انکار کرنے والے, دین کی توہین کرنے والے, ان کا قتل کرنا, یہ باب کا نام ہے. امام بخاری کہتے ہیں وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اللہ کی شان نہیں, اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے. یہ امام بخاری پہلے اپنی جو بات بیان کرنے والے, جو حدیث لانے والے ہیں, اس کو مضبوط کرنے کے لیے امام بخاری پہلے قرآن کی آیت سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دوں تو پھر ہدایت دینے کے بعد میں اس کو گمراہ کروں. حتی یبین لہم ما یتقون, اس وقت تک جب تک اس کو یہ ظاہر نہ کر دوں کھلے طور پر کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے. تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دیتا ہوں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے, آپ گنہگار ہو سکتے ہیں, خرافاتی ہو سکتے ہیں, لیکن مشرک اور کافر نہیں ہو سکتے اہل سنت. اس کی جواب میں بتا دوں میں کیوں. ہمیں ہدایت کہاں سے ملی, ہمیں ہدایت کس نے دی, ہم تک اسلام کیسے آیا. لوگ اپنی مرضی سے گئے تبلیغ کے لیے. جملہ سنیں, صحابہ اکرام گئے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے, بزرگان دین گئے مختلف ملکوں میں اپنی مرضی سے. جس بزرگ کا دل چاہا وہ کفاروں کے جس علاقے میں چاہا گیا تبلیغ کیا. مگر ہندوستان کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, تم سے رسول کو اتنی محبت تھی, جب تمہیں ایمان دینے کی بات آئی تو کوئی مرضی سے نہیں آیا, بلکہ رسول نے معین الدین کو حکم دیا جاؤ اجمیر اور جا کے اسلام کو پھیلاؤ. تمہارا اسلام رسول کا پسندیدہ اسلام ہے, تمہارے ایمان پر رسول کی مہر لگی ہوئی ہے, تم اتنے خوش نصیب مسلمان ہو. تو جب کسی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہدایت غریب نواز کی در سے ملی ہے اور غریب نواز کو رسول نے حکم دیا ہے. یہ باب کا نام ہے امام بخاری کا. آئیے امام بخاری اب حدیث کیا نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں وقان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے یرہم شرار خلق اللہ. جملے سنیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے, جو صحابی رسول ہے, یرہم شرار خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین خارجی فرقے کے لوگ ہیں. کون ہے سب سے بدترین؟ خارجی. کیوں؟ وقالا, وہ کہا کرتے تھے انہم طلاقوا الی آیات نزلت فی الکفار, جو آیتیں کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی فجعلوها علی المؤمنین, وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. وہ بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل و قدر صحابی ہے رسول اللہ کے. عبداللہ عمر, حضرت عمر امیر المومنین کے صاحبزادے. وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بدترین اس لیے ہیں کہ جو آیت قرآن کی کفاروں کے بارے میں آئی, بتوں کے بارے میں آئی, یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اور وہی کام آج کون کر رہا ہے؟ میں نہیں نام لیتا, ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا, آپ خود سمجھ جائیں. تو یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا. اب آئیے ایک ان کے مسلم بزرگ کی کتاب سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ ہے تفسیر ابن کثیر, اس کی جلد ثانی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر
245 اور قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ اعراف کی، معاف کیجیے گا، آیت نمبر اس کی 175۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الی آخری۔ یہ نقل کرتے ہیں ابن کثیر، جو ان کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، قرآن عظیم کی آیت کے تحت جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ، انہیں ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتیں، جب اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ نے ان پر قرآن آیتیں نازل کی تو وہ اس سے صاف انکار کر بیٹھے، اس سے نکل گئے، یعنی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کا حال سناؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا۔ اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ آگے دیکھیے یہ حدیث آ رہی ہے، صفحہ نمبر 245 اس کا، یہاں پر یہ حدیث لکھتے ہیں، پوری سند لکھے، کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا گیا ہے، حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا مِمَّا تَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف زدہ ہوں، میں شخص کا خوف رکھتا ہوں، اس شخص کا جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رویت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق، تلاوت قرآن کی عظمت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اس کے چہرے پر قرآن کی عظمت ظاہر ہونے لگیں گی، اتنا قرآن پڑھیں گا۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور پھر وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ جو ایک ایک حدیث کے جملے پہ غور کریں آپ، خوب قرآن پڑھیں گا، اتنا پڑھیں گا کہ چہرے سے رونق ظاہر ہوں گی، دیکھ کر لوگ کہیں گے بڑے پارسا چلے آ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار چلے آ رہے ہیں، قاری صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کے علم والے ہیں، اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، بہت پڑھتے ہیں بھائی، اسلام کی چادر بھی اوڑھ لیں گے۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور وہ پھر اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ اِطَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ، اور پھر اللہ جہاں چاہیں گا اس کو لے جائیں گا، جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے وَنَوَازَهُ وَرَعَا ظَاهِرِهِ، پھر اچانک اس کو اللہ گمراہ کر دیں گا اور وہ اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا۔ کیا کریں گا؟ اچانک اللہ اس کو گمراہ کریں گا، اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا، وَرَعَا ظَاهِرِهِ، اور اس چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گا، پس سے پشت کر دیں گا۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر تلوار نکالیں گا، تلوار کھینچ لیں گا، کس پر؟ وَسَعَى، اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا۔ وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اور کہیں گا تو مشرک ہے، میں تجھے قتل کروں گا، تیرے سے جہاد کرنا مجھ پہ ضروری ہو گیا، تو مشرک ہے۔ اپنے پڑوسی پہ تلوار کھینچیں گا اور اس کو کہیں گا تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا رسول اللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ المرمیو او الرمی، جو شرک کا تانا دے رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ آسان کر دوں؟ آسان یہ کہ ذاکر نائک صاحب سنیوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، تب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ذاکر نائک مشرک ہوں گا کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ اور آسان کر دیا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ شرک کا حقدار، شرک کے قریب کون ہوں گا؟ یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جسے کہا جا رہا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بل الرمی، ارے شرک کا حقدار وہ ہوں گا جو خود کہنے والا ہوگا، مشرک خود ہوں گا،
मगर सारी दुनिया को मुशरिक मुशरिक बोलता फिर रहा हूंगा। यह हदीस क्या बता रही है कि जो आज पूरी दुनिया को मुशरिक बोल रहे हैं हदीस रसूल के पेशे नजर, वो सबसे बड़े मुशरिक खुद है। इस्लाम की चादर उतार चुके, चादर उतार ली, दुपट्टा ओढ़ लिया, चादर उतार ली, दुपट्टा ओढ़ लिया और दुल्हन बन गए। और उसके बाद तलवार निकाल के, अभी आगे बताऊंगा कहां कहां तलवार निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग। तलवार निकाल के कह रहे हैं दरगाह वालों का कत्ल वाजिब, ये मुशरिक, चादर चढ़ाने वाले मुशरिक, फूल चढ़ाने वाले मुशरिक, मजार पे जाने वाले मुशरिक, हम तौहीद वाले। और अल्लाह के नबी फरमा रहे नहीं नहीं, जो शिरक का ताना देगा, जो तलवार खींचेगा, वो खुद मुशरिक होगा, वो खुद शिरक का हकदार होगा। और आइए इनकी टांग इब्ने कसीर इनके ही मौलाना ने तोड़ी, क्योंकि इनके पास हदीस का जवाब देने के लिए एक ही जुमला होता है, ज़ईफ है, ये बिल्कुल रटा रटाया। इनके दो कैटेगरी होती है, हमारे फजलुल्लाह भाई बोला करते अक्सर, मैं उनका जुमला दोहराता हूं। इनके यहाँ गैर मुकल्लिदों के यहाँ दो कैटेगरी होती है, एक जो मुजतहिद बन चुका होता है या जो बन रहा होता है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। तो जो मुजतहिद बन चुका होता है वो तो साफ कह देता हदीस मौजू है, और जो बन रहा होता है वो बोलता ज़ईफ है। तो इब्ने कसीर ने कहा नहीं नहीं, मैं बता देता हूं। इब्ने कसीर कहते इस्नादहु जय्यदुन, इसकी सनद जय्यद है, उन्होंने खुद ही लिख दिया। वक़द सिकाउल इमाम अहमद इब्ने हम्बल व याहया इब्ने मोइन, और कहते हैं कि हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने और याहया इब्ने मोइन ने इसकी तहकीक की और कहा कि इसके सारे रावी सिका है, सच्चे है, कोई रावी इसका झूठा नहीं है। अब इसको और किन किन लोगों ने लिखा इसी हदीस को, मैंने जो तखरीज तलाशी की और किताबों में मुझे जहां जहां मिली, और भी हो सकती है। सही इब्ने हिब्बान में इमाम इब्ने हिब्बान ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 248 हदीस नंबर 81 पे इसको नकल किया। मुस्नद बज़ार के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 99 हदीस 175, और मश्किल आसार में अल्लामा इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 2 सफ़ा 324 हदीस 865 के अंदर, कश्फुल इरशाद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175, इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 20 सफ़ा 88 हदीस नंबर 169, और मुस्नद शामीन जिल्द 2 सफ़ा 254 हदीस 1291 इमाम तबरानी बयान कर चुका हूं। हज़रत इमाम तबरानी ने यही हदीस माज़ इब्ने जबल से नकल की है, और तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने कसीर ने इस हदीस को हज़रत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला से नकल किया। मैंने यहाँ 3 हदीसें आपके सामने बयान की जो वाज़े तौर पर साबित कर देती है कि इस उम्मत में शिरक नहीं होगा। मगर इसके बावजूद भी होता यह है कि कुछ लोग इन हदीसों को पसे पुष्ट डालकर, इस्लाम की चादर उतार कर हम लोगों को मुशरिक होने का ताना देते हैं, और बड़े चिल्ला चिल्ला के अपने चैनलों पे कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात, बरेली, मक्ता फिक्र सबके सब मुशरिक है। आइए ये हमें शिरक का कैसे ताना देते हैं, इस ताल्लुक से इनके 3-4 मौलवी और तौसीफुर रहमान, ये 2 मौलवी गैर मुक़ल्लिदीन के मैंने अभी आपको बताए। इनका कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ये सब शिरक में मुब्तला है। और शिरक क्या बताया इन्होंने, कब्रों पे जाना, चादर चढ़ाना, जैसे हिंदू लोग अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, ये दरगाहों पे जाते हैं। इन्होंने जैसा बताया कि वो सामने वो भजन को भज्जन बोल रहा था, उसकी उर्दू बड़ी अजीब ही उर्दू है वो, तो वो भजन वर्ड है, वो भज्जन बोल रहा है, वो कौन सा भज्जन है पता नहीं कहां सुन लिया उसने। तो बहरहाल वो देवताओं के सामने भज्जन गाते हैं, ये लोग कव्वाली पीटते। अब कव्वाली शिरक है इनके यहाँ, हराम हो सकती है, नाजायज हो सकती है, ये एक अलग बहस है, लेकिन इनके यहाँ शिरक है। तो बहरहाल ये अहले सुन्नत वल जमात पे शिरक का इल्जाम रखते हैं, और यही नहीं बल्कि इतना झूठ लिखते हैं या झूठ बोलते हैं, इनके छुटपैये से लेकर, ये तो छुटपैये लोग हैं, इनके बड़े तक झूठ बोलते और बोलते आ रहे हैं। इनका पूरा फिरका जो है वो झूठ पर मबनी है। यहां तक कि हमारे खिलाफ एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल बरेलवियत, ये यहाँ पर मेरे पास इस वक्त टेबल में मौजूद है, ये आप मॉनिटर पे देखें, ये है अल बरेलवियत। ये मैं समझता हूं इस सदी की इससे बड़ी झूठी किताब कोई नहीं लिखी गई होगी। और ये बड़ा फक्र करते हैं कि साहब हमने हिंदुस्तान के बरेलियों का जवाब इस किताब में पूरा दे दिया है और पूरा साबित कर दिया कि मुशरिक है। आइए इसमें एक मैं झूठ बता रहा हूं, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत मजलिसें चाहिए। इस किताब के लिखने वाले
इमामुल असर है इनके, इमामुल असर लिखा है इनको। इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद, ये साहब ने लिखा इदारे तर्जुमान सुन्ना से किताब छपी है। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 19 है, तकदीब के नाम पर फजीलतुल शेख अतिया सालिम, इनका एक तारुफ पेश किया गया है सामने। और ये कौन है देखिए, इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है, जज शरई अदालत मदीना मुनव्वरा। कहाँ के जज है ये? मदीना के शरई अदालत के। मुदर्रिस व खतीब मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी के खतीब भी है और वहां के ये मुदर्रिस भी है, पढ़ाने वाले भी है। देखिए इस किताब के सफ़ा नंबर 20 पर उन्होंने क्या लिखा है। ये सफ़ा नंबर 20 पूरा स्कैन पेज आपके सामने है। वो कहते हैं इस ज़िम्न में ये बात भी अहम और काबिल तवज्जे है कि जनाब अहमद रज़ा साहब का उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादर बेग मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। कौन बोल रहा है ये झूठ? छोटा मोटा नहीं, इनका मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में जो इमामत कर रहा है, जो खतीब है और जो वहां पढ़ा रहा है मदरसे में, बिना तहकीक के वो इतना बड़ा झूठ लिख रहा है और उनको शर्म नहीं आती और ये जज कहलाते हैं। ये क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? ये कहते हैं कि आला हजरत का जो उस्ताद था वो गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। मैं इस पे बारहा कह चुका हूं, मेरी तकरीरें नेट पर जा चुकी है। किसी के माई के लाल ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो वो साबित कर दे कि आला हजरत का उस्ताद गुलाम अहमद कादियानी का भाई था, वो साबित कर दे। बल्कि मैं साबित करूंगा कि गुलाम अहमद कादियानी का भाई अलग है, ना वो आलिम था ना मौलवी था। और आला हजरत के एक उस्ताद गुलाम कादर बेग अलग है। गुलाम अहमद कादियानी से कोई रिश्ता नहीं दूर दूर का। कादर बेग अलग शख्सियत, और गुलाम अहमद कादियानी के भाई का नाम ना गुलाम कादर बेग था ना कोई और इस तरह से मिलता जुलता नाम था, उसका नाम भी अलग। मगर तुम अपनी जमात की खबर लो, उठाओ किताब का नाम तारीख अहमदिया, सफा नंबर उसका 56 जिल्द 2 पर साफ तौर पे लिखा है कि गुलाम अहमद कादियानी का निकाह नजीर हुसैन दहलवी ने पढ़ाया था खुद। तुम्हारी जमात के जो सबसे बड़े तुर्रम खा थे नजीर हुसैन दहलवी, उसने गुलाम अहमद कादियानी का निकाह पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने निकाह पढ़ाया तो उसको तुम मुसलमान मानते थे। मैंने एक झूठ की यहाँ झलक दिखाई है। इससे बताना मेरा मकसूद ये है कि ये हम पर इतना झूठ बांधते हैं कि पूछिए मत। और झूठ ये बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे कि आदमी खाने के साथ चटनी वगैरह का इस्तेमाल कर। तो महराज रब्बानी साहब खुद बोल चुके कि झूठ बोलना हराम है। और ये किसकी निशानी है? बकौल महराज रब्बानी के भी, मुनाफिक की। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक जुमला बोल रहा हूं। गुलाम अहमद कादियानी का भाई आलत का उस्ताद था। ये झूठ आपके मदीना मुनव्वरा के सबसे बड़े मौलाना ने बोला है। तो महराज रब्बानी के नजरिए के एतबार से वो मुनाफिक है। इसलिए हम बोलते हैं मुनाफिकों के पीछे नमाज नहीं होती। ये फतवा हमने आपका आप ही को दे दिया है, इसलिए अपनी अलग पढ़ा करो भाई। बहरहाल बात मौजू हमारा है आज का मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर। इल्जाम इन्होंने हम पर लगाया कि हम मुशरिक है। बॉर्डर पार जो लोग हैं यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, वो सब शिरक कर रहे हैं, शिरक में मुब्तला है। मगर मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये खुद कितने शिरक में मुब्तला है। इनके सबसे बड़े अल्लामा है इब्न तैमिया, जिनका पूरा नाम है अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। इब्न तैमिया को सबसे बड़ा मानते हैं। 661 हिजरी में शाम के अंदर इब्न तैमिया की पैदाइश हुई। अब यहां से एक बात गौर से सुने आप। और 728 हिजरी में दमिश्क के अंदर इब्न तैमिया की मौत हुई। इब्न तैमिया एक पहला शख्स है जिसने एक अकीदा नया तराशा और उस अकीदे पर आज तक पूरी जमात गैर मुकल्लिदीन अमल करते हुए आ रही है। और वो अकीदा ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस्म रखता है, उसका जिस्म है, और अल्लाह अपने जिस्म और वजूद के साथ अर्श पर बैठा हुआ है। ये कल मैंने ज़िम्नन ये कल बात आपको बयान भी की थी। ये फतावे हदीसिया है मेरे हाथ में इस वक्त, ये मॉनिटर पे आपको दिख रही है। ये फतावे हदीसिया अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की अलैहिर्रहमा की किताब है, जो मुस्तनद मुहद्दिस है, जिनको खुद गैर मुकल्लिदीन भी मानते हैं और ये मोतबर किताब मानी जाती है, फतावे हदीसिया। इस किताब का सफ़ा नंबर 116 है। ये सफ़ा नंबर 116 आपके सामने। अब
حضرت امام ابن حجر حیتمی المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 116 فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ بھی قول تھا، اس کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، کہتے وہ قولہ بالجسمات والجہد والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر۔ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ عقیدے کے طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، جہد بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سمتیں بھی ہے، والانتقال، اور وہ جگہ سے تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی یہاں تھا پھر یہاں آ گیا پھر وہاں چلا گیا، جگہ وہ بدلتا رہتا ہے، اللہ جگہیں بھی بدلتا ہے، وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، وہ عرش کے برابر ہے، لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ فتاوی حدیثیہ سے میں نے یہ عبارت پیش کی کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، اور نہ صرف جسم رکھتا ہے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ خود ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، یہ ابھی اردو زبان میں انہی کے مکتب سے ترجمہ ہو کے آئی ہے، کتاب کا نام ہے عقیدۃ الواسطیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی موجود ہے، یہ اردو زبان ہے، فردوس پبلیکیشن دہلی نے چھاپا ہے، انہی کے ادارے نے۔ ابن تیمیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر اس کا 50 ہے، یہ صفحہ نمبر 50، اس کے اندر ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے ذرا سن لیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش بری پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، اور ان کے سارے احوال و قوائف سے باخبر ہے، اور ربوبیت کے تمام مفہوم و معنی کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ وہ عرش کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، ایسا کلام برحق ہے جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ کسی تعویل و تبدیل کی ضرورت۔ یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر جلوہ بری ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور عرش پر بیٹھ کر مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ اور آگے دیکھیں، میں ایک اور حوالہ آپ کو سناتا ہوں، ابن تیمیہ کا ایک اور جملہ ہے، وہ کتاب حالانکہ مجھے نہیں مل پائی، نیٹ ویٹ پر شاید مل جائے، تلاش کرے تو، کتاب کا نام ہے التاسیس فی رد اساسی تقدیس، تکمیل الرد، جو حضرت علامہ کوثری مصر کے جو عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں، جو بہت معتبر عالم ہے، ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا اس میں کہ ابن تیمیہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے۔ جملہ سنیں، کیا کہتا ہے ابن تیمیہ؟ اللہ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے وہ چاہے تو مچھر کے پر پر بھی بیٹھ جائے۔ آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن، جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ ابھی کے مولانا ہیں، ان کے وحید الزماں۔ کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا۔ چلیے، یہ تو پرانے علماء کی بات ہوئی جو جا چکے۔ اب موجودہ جو نئے ان کے زندہ مولوی ہیں، وہ خود اللہ کے عرش کے بیٹھنے کے قائل ہیں، نہ صرف قائل ہے بلکہ اس کی دلائل میں وہ اپنے نزدیک کتنے بےہودہ اور بے تکے دلائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ آئیے یہ کلپ آپ سنیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا، عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو۔ تو عائشہ نے کہا تھا، کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔
اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب سب کچھ، کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے اندھیری رات میں تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، نہ اسے جھپکی آتی ہے۔ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں کتنی جگہ انہوں نے اللہ کو بٹھایا۔ چلیے آئیے کہ توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجئے، یہ بھی اللہ کو بٹھایا بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، معاذ اللہ، استغفر۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے، اور جو عرش پہ پہنچ جائے نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے۔ آئیے، یہ صاحب تو سب سے زیادہ بازی لے گئے۔ اب انہوں نے اللہ کو عرش پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف سنیے کیا ہے۔ یہ طالب الرحمان ہے پاکستان۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا۔ کہتے ہیں آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی اپنے، یعنی ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ، تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک، ہیڈ کوارٹر بتا دیا ہوں۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے۔ ہم زمین پر بستے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے، اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی۔ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر ہے، اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا، پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا۔ اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ۔ طالب الرحمان کہہ رہے کہ شیطان نے علماء اہل سنت کو بہکا دیا، کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو، صحیح عقیدہ عرش پر ہے، اللہ یہ ہے۔ تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے۔ تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے۔ اب آئیے میں اس کے تعلق سے دو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے، اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں۔ یہ تال میل دیکھیں آپ۔ اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہی ہے
جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے فرشتے. ومن حولہ یسبحون بحمد، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے. تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں، ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا، تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیا 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے. کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8. تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے. وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے. اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا. چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک. اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہے. وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے. یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے. لکھتے ہیں ولا یتمکنوا فی مکان، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے. اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن. یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرہ بن خالد ان الحسن ان امی ہے ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرہ بن خالد کے طریق سے. وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے. یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے. وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار به من الایمان والجحود به کفر. وہ کہتی ہے اس کی کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے. والاقرار به من الایمان، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، قرآن کی اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. والجحود به کفر، اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم اس کو کفر جانتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے. یہ تفسیر مدارک ہے جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے، یہ 4 جلدوں میں آتی ہے. اس کا صفحہ نمبر 48 اور سورہ طہ کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں الرحمن استوى علی العرش کے اندر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مذہب وہ ہے
قابل قبول مذہب وہ ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، کہ وہ فرماتے ہیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعت لأنہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل الخلق المکان۔ اب جملے سنیں، ترجمہ سنیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ استوا غیر مجہول ہے، اس کی کیفیت عقل سے پرے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ پہلے مکان سے پاک تھا، اب بھی مکان سے وہ پہلے پاک ہے، جیسے پہلے بغیر عرش کے تھا۔ اب اگر آپ کہتے ہو نہیں عرش پہ بیٹھا ہے تب بھی یہ ہم مانیں گے، تو اس کا پھر سوال میرے پھر 2-3 سوال سن لے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 10 سوال کیے اس تعلق سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو عرش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا سوال۔ دوسرا، عرش جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جیسا آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، تو جتنا عرش پر بیٹھا اس کا پورا وجود، تو عرش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عرش اور اللہ برابر ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا، تو معاذ اللہ پھر عرش اور خدا برابر ہو گئے، تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے، کہ جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پہلے سے ہی عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش بھی ازلی ہوا، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں، پانچواں، کہ اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو عرش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا، تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا، اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں۔ اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے، قادر ہے، تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تغیر آ گیا، جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں۔ تو اگلوں گے بھی تو پھنسوں گے، نگلوں گے بھی تو پھنسوں گے۔ یہ میں نے 5 سوال سنائے، 10 سوال آپ اس سیڈی میں سننا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ صرف اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جسم کے بھی قائل ہے۔ الزام یہ ہم پر لگاتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ان کا شرک دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے جسم کے تعلق سے ایک فرقہ تھا بہت پہلے، جس کا پیشوا جعد بن درہم تھا۔ جعد بن درہم ایک پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پورا جسم ہے اس کا۔ اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا، اس پہ فتوے لگائے، مگر اسی عقیدے کو 661 ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اسی نظریے کو زندہ کیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی پوری ذریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے، جسم کے قائل مانتی ہے۔ چنانچہ موجودہ جو ان کے بہت بڑے ملا کہلاتے ہیں سعودیہ سے، جو تقریریں کرتے ہیں نور ٹی وی پر، وہ اللہ کا جسم بتاتے۔ آئیے جسم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، انہی کے جملوں میں سنتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان صاحب سے سنیں۔ مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا؟ میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے۔ مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا۔ جنت میں ہمارے علماء نے صرف یہ کہا دیدار خدا بندی ہوں گا اور بے قیف ہوں گا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، مگر انہوں نے مطلقاً حکم لگا دیا اللہ چہرہ دکھائیں گا اپنا، اور جنتی چہرے کا دیدار کریں گے اس کا۔ یہ تو توصیف الرحمان تھے۔ آئیے معراج ربانی صاحب کیا کہتے ہیں سعودیہ سے، ذرا اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔
अशरी जो अकीदा है ना, असल में ये अशरिया जो हैं ये सिफात जो अल्लाह तबारक तआला के कुछ हैं, यानी इल्म है, हयात है, कुदरत है, इनको मानते हैं, बसर है, समा है ना, इसको मानते हैं, बकिया सिफात का इनकार करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम है, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालतुल यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया हमान। अब यहां हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, न हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। और जो अशरी हैं ये लोग सिर्फ चंद सिफात को मानते हैं, बकिया सिफात की तावील या उसका इनकार करते हैं। ये भी बिदती हैं और ये भी गुमराही फिरकों में है। बहरा हजरत इमाम अबुल हसन अशरी अकायद के इमाम है बहुत बड़े, तो वो मरदूद कहता है कि वो तो बिदती थे, ये पक्का ठेकेदार है, सुन्नी है, ये पक्का मुसलमान है। और कैसा है कि अल्लाह ने फरमाया, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के हाथ खुले हुए, तो बोले हाथ है तो अल्लाह के हाथ खुले, तो हाथ ही है उसके। फिर अल्लाह की पिंडली है तो पिंडली भी है। अब देखिए पिंडली भी मान रहे हैं, चेहरा भी मान रहे हैं, हाथ भी मान रहे हैं, तो हिंदुओं और इनके अकीदों में फर्क क्या रहा फिर? वो तो ये भी वो भी मानते हैं। अब उन्होंने किया क्या गैर मुस्लिमों ने? उन्होंने कहा हमारे दो है, अब भगवान हमसे ग्रेट होना चाहिए तो चार कर दो उसके। हमारा एक सर है तो भगवान ग्रेट होना चाहिए तो चार मुंडे कर दो उसके। अब इन्होंने भी ऐसी कुछ सोचा होगा, खुदा इसी तराशा होगा। तो आप देखें कि अल्लाह के हाथ भी बता रहे हैं, और आप चौंक जाएंगे, ये अल्लाह के हाथ जो है ज़ाहिरी तौर पर मानते हैं, और खुद कह रहा है कि अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत लेना, ये तावील करना जरूरी नहीं है, ये तावील करना मुनासिब नहीं है। यहां तक कि अल्लाह के हाथ के ताल्लुक से जो ये बयान करते हैं और जो इनका तसव्वुर है कि अल्लाह हाथ रखता है, उस ताल्लुक से कितना गंदा और बेहुदा नजरिया इनका, मैं किताब से आपको सुनाता हूं। बड़ी मशहूर और इनकी मशहूर ज़माना इनके यहाँ की किताब है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम। इसका सफ़ा नंबर 307 है, इसका सफ़ा नंबर। इस किताब के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मौलाना इस्माइल दहलवी जो गैर मुकल्लिदीन और देवबंदी दोनों के मुसल्लम बुजुर्ग है, इस्माइल दहलवी साहब को लेकर अब तक इनमें झगड़ा चल रहा है। देवबंदी बोलते ये हमारे थे, अहले हदीस बोलते हमारे थे। हमने बोले तुम दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लो, ये ऐसे लोग तो भी को मुबारक हो। तो बहरहाल ये इस्माइल दहलवी देवबंदी और गैर मुकल्लिदीन दोनों के नज़दीक बहुत बड़े अल्लामा हैं। उन्होंने अपने पीर सैयद राय बरेली जो उनके पीर साहब थे, उनकी शान में, उनकी अजमत में किताब लिखी, इसका नाम है सिराते मुस्तकीम। इस किताब में अपने पीर की वो अजमत बयान करते हुए सफ़ा 307 पर क्या लिखते हैं ज़रा सुनिए। ये है इनकी अकीदा और इनकी तौहीद, और दावा है कि बरेलवी लोग जो है वो तौहीद से दूर है। कहते आपने, यानी सैयद राय बरेली ने, जनाब रिसालत माप सलातुल्लाह व सलामहु अलैहि को ख्वाब में देखा, और आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अदद छुहारे अपने हाथ मुबारक से आपको खिलाए। छुहारे कहते हैं खजूरों को। इस तरह से एक एक छुहारा अपने हाथ मुबारक से लेकर हजरत सैयद साहब के मुंह में रखते थे। बाद असा कि आप बेदार हुए, इस रुवाए हक्का का असर जाहिर बाहिर अपने नफ्स में पाते थे, और इसी ख्वाब की बदौलत इब्तिदाए सुलूके नबूवत हासिल हो गया। कहते रसूलुल्लाह ख्वाब में आए हमारे पीर साहब सैयद राय बरेली के, खलील मौलाना इस्माइल दहलवी लिखते हैं, और ख्वाब में रसूलुल्लाह ने उनको खजूर खिलाई। उस खजूर खाने के बाद जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो खजूर का असर, उसकी चाशनी मौजूद थी उनके जहन व फिक्र में, उनके दहन में, मुंह में, और इस खजूर खिलाने से क्या हुआ? इब्तिदाए सुलूके नबुवत, यानी नबुवत का इब्तिदाई दर्जा इनको मिल गया।
پھر کہتے بعد ازا ایک دن، پھر اس کے بعد ایک دن جناب ولایت معاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا. پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی، جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. پس اس واقعے کے سبب سے کمالات طریق نبوت نہایت جلوہ گر ہوئے. پھر کہتے ہیں خواب میں حضرت علی آئے، پھر خاتون جنت آئی، حضرت علی نے نہلایا دھلایا، حضرت فاطمہ نے بھی نہلایا اس بڈھے کھوسٹ کو، اور نہلا کے پھر کپڑے پہنائے ان کو، اور کپڑے اپڑے پہنا کے جس طرح بچوں کو ماں باپ کرتے شفقت سے نہلاتے ہیں اور شست و شو کرتے یعنی پیشاب پاخانہ دھلاتے، ویسے ان کا بھی پیشاب پاخانہ دھلایا. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کمالات طریق نبوت کا اور کمال ان پر ظاہر ہو گیا، اور اجتباع ازلی جو کہ ازل الازال میں پوشیدہ تھی منصع ظہور پر جلوہ گر ہوئی، اور عنایت رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کے متکفل ہوئی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ڈائریکٹ تجلی فرمایا، اللہ نے رحمانی تجلیہ آئی، تربیت ربانی حاصل ہوئی، اور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے ان کو ڈائریکٹ خود پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا. یعنی رسول کے لیے بھی تو جبریل آتے تھے وہی لے کر، یہاں سب ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے. اور پائے در پائے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے، یہاں تک، اب یہاں سے سنیے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. سید رائے بریلی کا ہاتھ اللہ نے کیا کیا؟ داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ نے، اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی، یعنی جو بہت لمبی چوڑی تھی، آپ کے سامنے کر کے فرمایا ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے. تا آ کے ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. اللہ نے پھر ایک چیز ظاہر کی جس کی کوئی حدیں نہیں تھی، اور کہا کہ یہ چیز ہم تجھے دے رہے ہیں، یہ ہماری عطا ہے اور بھی تجھے دیں گے. اسی درمیان میں ایک شخص آیا سید رائے بریلی کے پاس، مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر کے پاس، اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے مرید. اب آگے سنیے. تو وہ آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے بیعت کی درخواست کی، اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے، یعنی کھلے طور پر بیعت نہیں لیتے تھے، اس لیے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا. جب اس شخص نے نہایت الہا اور اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک روز توقف کرنا چاہیے. اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت بیعت تو مجھے آپ ہی سے ہونا ہے. تو سید رائے بریلی نے کہا ایک دو روز رک جاؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے. پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اجازت کے لیے، اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ارے اس کو بیعت کرنا ہے تو مجھے ہاتھ دینا پڑے گا نا، میرا ہاتھ تو آپ نے پکڑ لیا ہے اللہ نے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اس جہان میں جو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے، اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. پس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اس طرف سے حکم ہوا جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گا اگرچہ لاکھوں کا ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. پھر اللہ نے حکم دیا ہاں جاؤ بیعت کر لو، اور جو تجھ سے بیعت کر لیں گا ہم اس کو کفایت کریں گے، ہم اس کو خوب نوازیں گے، چاہے وہ لاکھوں ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ کی اجازت ہے پھر اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا ان کا، رائے بریلی صاحب کا. پھر انہوں نے لوگوں کو ہاتھ دینا شروع کر دیا. یعنی اس سے یہ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور ان کی کلپوں میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پیر پنڈلی سب مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر اتنے اونچے ہیں، کمالات نبوت کے بھی منصب پر فائز ہے، سلوک کمالات نبوت بھی ان پر ظاہر ہے، اور یہی نہیں اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے. معاذ اللہ. اب یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہی جنہوں نے ابھی میں نے صراط مستقیم جن کی سنائی، ان کے نزدیک اللہ کی توحید کیا ہے، یہ توحید کی بہت دعوے کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑی رسوائے زمانہ کتاب، چھٹاک بھر کا رسالہ ہے وہ، اس کا نام ہے تقوۃ الایمان.
یہ اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، دارالعلوم ممبئی سے چھپی ہے یہ. صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کیا لکھا ہے، سنیے ذرا غور سے. تقویۃ الایمان کی تعریف میں لکھا گیا ہے. کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا اور اس کی آواز گھر گھر گونجی. اس کے ایک ایک جملوں کو لوگوں نے حفظ کیا. اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا. آپ نے مسلمانوں میں رائج، شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی. بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے ان کے یہاں؟ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان. قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان. یاد رکھیے. پھر ایک دوسری کتاب جو ابھی دارالکتاب سے چھپی ہے، یہ دیکھیے، مولانا غلام رسول مہر جو ان کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی تقدیم کے ساتھ یہ کتاب چھپی. اس کے اندر بھی مقدمہ کے اندر عرض ناشر صفحہ 11 پر دیکھیے کیا لکھا ہے. تقویۃ الایمان متحدہ ہندوستان کی دینی و اسلامی کتابوں میں نہایتی اہم کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. یہ 2 حوالے میں بتا رہا ہوں کہ کتاب اتنی معتبر ہے، ان کے یہاں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے. میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر ٹھہر کے. تم پوری زندگی ہم بریلی اور سنیوں کو تانے دیتے ہو کہ حدیث نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور تم قرآن کے بعد بخاری سب سے زیادہ نہیں چھاپتے، قرآن کے بعد مسلم نہیں چھاپتے، حدیث کی کتاب نہیں چھاپتے. کیا چھاپتے ہو؟ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے. تم ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہو اور تم خود اسماعیل دہلوی کتنے پکے مقلد ہو. قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب چھپ رہی ہے اور بولا جا رہا ہے بخاری پڑھیے، حدیث پڑھیے، مسلم پڑھیے. اب اس تقویۃ الایمان میں عقیدے کے نام پر کیا گل کھلائے گئے ذرا سنیے. یہ کتاب دیکھیے تقویۃ الایمان، پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے. مولانا اسماعیل لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. اردو زبان میں مکر کے معنی میں نہیں کروں گا، ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا مکر کا ترجمہ، صرف لفظ مکر کو آپ ذہن میں رکھیں اور میں لغت سے بتاؤں گا مکر کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں. عربی میں تدبیر کے بھی معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے، عربی میں نہیں. کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں. یعنی کیا کرتا ہے ایک انسان؟ غیروں سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، مشرک رہتا ہے، مانگتا غیروں سے ہے، بتوں سے، مگر اللہ مکر کیا کرتا ہے؟ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. لے مانگتا بت سے، اللہ دیتا ہے. اب لفظ مکر کے معنی کیا ہے ذرا سنیے. یہ کتاب مکر کے معنی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے فیروز اللغات، اردو کی سب سے معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے. یہ فیروز اللغات صفحہ 1277 ہے فیروز اللغات کا. یہاں مکر کے معنی ذرا دیکھیے. یہ مکر کے معنی پورے دیے. مکر مذکر ہے، یہ لفظ دھوکہ مکر کے معنی، فریب، دغا، چھل، ہیلا، بہانہ، بہروب، بھیس، جھوٹ، خلاف واقع بات، ریا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری، چال. ایک بھی لفظ اچھا ہے؟ اب اس اردو کی لغت کے اس میں آپ ترجمہ کریں. اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، یعنی اسماعیل دہلوی کہہ رہے اللہ کے دھوکے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے فریب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے دغا بازی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہیلے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے چھل سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بھیس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے جھوٹ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ریا سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نفاق سے ڈرنا چاہیے. فیروز اللغات کا جو بھی جملہ مکر کے معنی میں فٹ کرنا ہے آپ کر لو اور خود دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی توحید کو کیا سے کیا بنا دیا. تمہارے نزدیک اللہ مکار ٹھہر کر بھی تمہاری توحید بچی ہوئی ہے. چلیے اب آئیے اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ اور سن لیجیے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کس کا؟ رائے بریلی کا. اب یہ ابھی تک تو ہم غیر مقلدین پہ چل رہے تھے. دیوبندی بھائی ان کے ناراض ہو رہے ہوں گے، بڑے بھائی ان کے، یار ہمارا کیوں نام نہیں آ رہا. ان کے سب سے بڑے علامہ، دیوبند کی بنیاد اور ابتدائی شروع وہیں سے ہوتی ہے.
किताब का नाम है सवाने कासमी, जिल नंबर 1 ये मेरे हाथ में है। सवाने कासमी मौलाना कासिम नानातवी की सवाने है। इनका मकाम क्या है जरा सुन लीजिए। आप इमाम अहमद रजा कहें, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा इनका, कहेंगे ये इमाम पांचवे कहां से आ गए, बोलते हैं ना 4 इमाम है, ये इमाम अहमद रजा पांचवे कहां से आ गए। आप आला हजरत कहे तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। मगर नाम क्या लिखा है मौलाना इस्माइल का, जरा सुनिए आगे। नाम है सैयदना अल इमामुल कबीर। इमाम भी नहीं है, इमामुल कबीर यानी इमामों में सबसे बड़े, और सैयदना यानी इमामों का, अब उसका अगर यूं तर्जुमा करे, इमामों में सबसे बड़े और फिर तमाम इमामों के सरदार। अब ये हमसे बोलते हैं, अब आला हजरत बोलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम हजरत, ईसा अलैहिस्सलाम हजरत, रसूलुल्लाह हजरत, ये आला हजरत कहां से हो गए? तो मैं पूछता हूं इमाम हुसैन इमाम, इमाम गजाली इमाम, इमाम हसन इमाम, इमाम जलालुद्दीन सूती इमाम, ये इमामुल कबीर। तो ये इमाम हुसैन इमाम हसन से भी बड़े हैं क्या? इमाम बाकर से बड़े हैं क्या? इमाम जाफर से बड़े हैं क्या? तो जो जवाब तुम यहां दोगे वही जवाब वहां फिट कर लेना। तो बहरहाल सफा 25 पर इनके इमामुल कबीर मौलाना कासिम नानातवी का मकाम लिखा जा रहा है। जरा देखिए क्या है। लिखते हैं जनाब मौलवी साहब ने यानी मौलाना कासिम नानातवी ने अय्याम तिफली में यानी जब बचपने का आलम था, छोटे थे, ये ख्वाब देखा था कि गोया में अल्लाह जल्ले शानऊ की गोद में बैठा हुआ हूं। इनकी जमात में कोई अल्लाह का हाथ पकड़ ले रहा है, कोई अल्लाह की पिंडली बता रहा है, कोई अल्लाह का चेहरा बता रहा है, और ये सबसे आगे निकले। कहा तुम हाथ पैर बताते रहो, मैं तो गोद में जाके बैठ जाता हूं। सबसे आगे निकले ये। समझ में आ रही है बात? यह है तौहीद। इस टॉपिक में मैं घंटों और कई कई दिन बोल सकता हूं। यह आईना है, इनको दिखाया जा रहा है आज। बहुत तुमने लोगों को शिरक किया, अपने घर में अपने गिरेबान में झांक कर देख लो पहले। चलिए और देख लिए। अब ये गोद में बैठे। अब ये हो सकता है कोई कहे पुराने थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, अल्लाह देखेंगे, अल्लाह साहब देखेंगे उनको। आखिरी बाना यही होता है। चलिए अभी एक मौजूदा है, हो सके तो आप इनकी इस्लाह कर दीजिए, हो सके तो। हालांकि आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जमात अशरफ अली थानवी की इस्लाह नहीं कर सकी, गंगोही की इस्लाह नहीं कर सकी, तो आप आज के मौजूदा इनकी क्या इस्लाह करेंगे? वो है मौलाना तारिक जमील साहब। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के इस वक्त सबसे बड़े अल्लामा है, तबलीगी जमात के सरबरा। उन्होंने दुआ की इज्तिमा में, उसकी ऑडियो मुझे हासिल हुई और नेट पे डली हुई है। हाथ कंगन को आरसी नहीं, कोई मैंने कहीं से लाया नहीं, बनाया नहीं। नेट पर आप जाइए, इनकी वेबसाइट सर्च कीजिए तबलीगी जमात की, खुद आपको ऑडियो मिल जाएगा। मैंने सिर्फ ये किया है इसमें, उनकी ऑडियो के साथ उर्दू की स्क्रिप्ट भी लिख दी, ताकि आवाज समझने में कहीं अगर कमी पेशी आए तो आप इबारत भी पढ़ ले कि दुआ कैसे कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह इनके नजदीक अल्लाह का मकाम क्या है। आइए तारिक जमील जो अभी जिंदा है और तबलीगी जमात के सरबरा और आला है और सबसे बड़े अल्लामा है, इज्तिमा में दुआ कैसे हो रही जरा सुनिए। हम तुझे कैसे सुनाएं कि तू हमारी सुन ले, हम तुझे कैसे तेरे सामने फरियाद करें कि तू हमारी मान ले। ए बादशाहों के बादशाह अब सुन ले, हम थके पड़े हैं, हम शिकस्त से खुर्दा हुए पड़े हैं, अभी तक अगर तूने फैसला नहीं किया। आवाज थोड़ी भरी हुई थी, मैं पढ़ देता हूं एक बार। स्क्रिप्ट लिखी हुई है और क्लियर, जब कंप्यूटर पे आप सुनेंगे तो बहुत क्लियर आवाज आएंगी, क्योंकि यहाँ स्पीकर से गूंज रही है। तारिक जमील साहब दुआ करते हुए कहते हैं, या अल्लाह हम तुझे कैसे सुनाएं कि तू हमारी सुन ले, हम तुझे कैसे तेरे सामने फरियाद करे कि तू हमारी मान ले। ए बादशाहों के बादशाह अब सुन ले, हम थके पड़े हैं, हम शिकस्त खुर्दा हुए पड़े हैं। अल्लाह हम तुझे कैसे सुनाएं कि तू हमारी सुन ले, हम तुझे कैसे तेरे सामने फरियाद करें कि तू हमारी मान ले। ए बादशाहों के बादशाह अब सुन ले, हम थके पड़े हैं, हम शिकस्त से खुर्दा हुए पड़े हैं। अभी तक अगर तूने फैसला नहीं किया तो इतने बड़े मजमे के उठे हाथ रद्द ना फरमा, और अब ये ऐलान कर दे कि मैं आ रहा हूं। तू कह दे मैं आ रहा हूं। मैं मिनवान जुमले पढ़ रहा हूं। फरिश्तों को उतार दे, लश्करों को उतार दे, जिब्रील को भेज दे, मिकाइल को भेज दे, इसराफील को भेज दे, आज के फिरौनों को पकड़
ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ۔ یا مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے لیے دیر بھی ہے، اور وہ آئیں گا جمیل صاحب کے بعد۔ کہاں چلنا ہے بولیے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے اماں کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں۔ اب یہ پیٹا ضرور سنیوں نہیں ہوں گا۔ تو یہ پٹ کے بلانے آئے ہیں، اور احمد رضا نے تو ایسا پیٹا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے پار ہے، یہ رضا کا مار کی مار۔ تو اب کہتے ہیں پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آجا نا میرے مولا، تو آجا میرے مولا، ہماری جگ ہسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ پھر وہی ابن کثیر کا جملہ سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلوار نکالیں گا اور کیا کریں گا؟
पड़ोसी को कहेगा मुशरिक मुशरिक। पूछा गया या रसूलल्लाह कौन शिर्क का हकदार होगा, कहने वाला या जिसको कहा जा रहा है? फरमाया जो कह रहा होगा वो खुद शिर्क का हकदार होगा। आज वही पोजीशन आ गई है। चलिए, आपके इलाके के फेवरेट शख्सियत यह है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। ये भी साहब बहुत दुनिया को इस्लाम फैला रहे और खुद इस्लाम से महरूम है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मुझे वो वाकया याद आता है, आपने उलमा से सुना होगा, वाकये की तफसील नहीं बता रहा हूँ। गौस पाक के ज़माने में एक शख्स था ना, एक बुजुर्ग का इम्तिहान लेने गए थे, गौस पाक भी छोटे थे, तो उसने कहा मैं 10 सवाल करूँगा उस बुजुर्ग से, जवाब दे देंगे अगर तो मैं मान लूँगा ये बुजुर्ग है। गौस पाक ने कहा मैं तो सवाल नहीं करूँगा ना इम्तिहान लूँगा, मेरा मामला तो ये है कि मैं बुजुर्गों का अदब करता हूँ। पहुंचे तो बुजुर्ग ने पहले ही फरमाया तेरा ये सवाल है, इसके ये जवाब है। और गौस पाक से फरमाया कि तुम बुजुर्गों की मोहब्बत करते हो, अदब करते हो, मैं वो वक्त देख रहा हूं कि तुम बगदाद में ऐलान करोगे मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों पर है, उनके कांधों पर है। ये वाकया सुना है ना। उसका जो हिस्सा एक था वो ये था कि जिन्होंने सवाल किया था उसके बारे में उस बुजुर्ग ने पेशन गोई की थी, तो इस्लाम का बहुत बड़ा मुबल्लिग बनेगा, तो ईसाइयों को इस्लाम की तरफ लाएगा। सैकड़ों ईसाई तेरे मनाजरों में हार कर शिकस्त खाकर इस्लाम कबूल कर लेंगे, मगर तेरी अपनी मौत कुफ्र पर होंगी। जाकिर नाइक के बारे में भी वही फैसला है हमारा। अब जाकिर साहब ने किताब लिखी जिसका नाम यहाँ मेरे हाथ में भी है, मॉनिटर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये किताब है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, ये हाथ में है मेरे पास, इंग्लिश में लिखी उन्होंने। कुफ्र जब बोलना होता है जाकिर साहब को तो वो इंग्लिश का ही सहारा लेते हैं। उनको पता है कि बहुत सारी मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश नहीं समझती, इंग्लिश में कुफ्र बोल दो, उर्दू में चिपड़ी चोपड़ी बातें करो। इसका सफ़ा नंबर 24 है, ये देखिए पेज भी 24 है यार, ये 24 का तालिब आज बहुत चल रहा है। अब यहां पर वो लिखते एक हेडिंग लगाई, गॉड डज नॉट बिकम ए ह्यूमन बीइंग। कहते हैं खुदा इंसानी पैकर में ढल नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो इंसान होने का इनकार कर रहे हैं खुदा के, कि खुदा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन कहे क्या रहे जरा सुनिए आगे। उसके बाद कहते हैं सम पीपल आर्ग्यू दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग। बहुत सारे लोग, बाज लोग एतराज करते हैं कि खुदा हर चीज पर कादिर है। देन व्हाई कैन नॉट ही टेकन ह्यूमन फ्रॉम, क्या खुदा इंसान बन सकता है? कुछ लोग एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोगों का एतराज है कि अल्लाह जब हर चीज पर कादिर है तो वो क्या इंसानी रूप भी ले सकता है, इंसान के रूप में आने पर कादिर है? तो जवाब में वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर साहब, ही गॉड विशेस ही कैन बिकम ए ह्यूमन बीइंग। अगर खुदा चाहे तो वो इंसान के पैकर में आ सकता है, इंसान बन के जमीन पर आ सकता है, बट लेकिन then he no longer remains God, he because the qualities of God, he human being in many respect are completely compatible। वो कहते हैं कि मगर होगा ये कि अगर खुदा इंसानी शक्ल में आ जाएगा तो वो फिर खुदा नहीं रहेगा, इसलिए कि खुदा और इंसानियत की जो खुसूसियात है उसमें बहुत तजाद है। अब यहां पर मैं जरा समझाता हूं आपको। समझाना मैं ये चाहता हूं कि वो कहना ये चाहते हैं कि खुदा इंसानी शक्ल में आ नहीं सकता, ये हेडिंग लगाई उन्होंने, लेकिन अकीदा क्या दे रहे हैं? कह रहे कि वो कादिर जरूर है कि खुदा जो है वो इंसान बनकर आ जाए, और अगर वो इंसान बनकर आएगा तो फिर खुदा नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे यार वो तो इंसान बनने का इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे हैं बल्कि खुदा का इंसान बनना मुमकिन मान रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा आसानी से समझा देता हूं, हालांकि बहुत दुश्वार मंजिल है ये इल्म कलाम की, लेकिन बहुत आसान करके इंशाल्लाह मैं आपके जहनों में उतार दूंगा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अल्लाह के ताल्लुक से दो चीजों पर है, एक है मुमकिन और एक है महाल। किताबें आप अकायद की देख ले, महाल क्या है और मुमकिन क्या है मैं बताता हूं। हमारा अकीदा यह है कि कुछ चीजें अल्लाह के लिए महाल है और अल्लाह के लिए चीजें मुमकिन भी है। जैसे इंसान कैसे पैदा होता है? मर्द और औरत के मिलाप से। औरत हामला होती है, औरत के शिकम से बच्चा पैदा होता है, मगर मुमकिन है, अल्लाह कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। अगर वो चाहे तो दरख्त से इंसानों को पैदा करे, कादिर है। यह है मुमकिन। मुमकिन है, करता नहीं है, एक अलग बात है। उसकी कुदरत, उसकी सुन्नत इलाहिया यह है कि औरत से ही बच्चा पैदा हो, लेकिन वो कादिर है, अगर वो चाहे तो झाड़ से, दरख्त से बच्चे पैदा करे, वो चाहे तो जमीन से इंसान को उगा दे। मुमकिन है, ये होता है मुमकिन। बारिश आसमान से बरसती है, अल्लाह कादिर है कि बारिश आसमान से ना बरसाए, जमीन से फव्वारे निकले,
मुमकिन है, कादिर है। मगर एक अकीदा हमारे नजदीक, हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह के लिए बात चीजें महाल है, अल्लाह चाहकर भी नहीं करता। और ये अकीदा है कि अल्लाह के लिए बात चीजों का मानना, महाल मानना, ये अकीदे की जान है। जैसे ऐब अल्लाह के लिए महाल है, झूठ बोलना अल्लाह के लिए महाल, किसी की गीबत करना अल्लाह के लिए महाल। यहां तक कि उलमा ने मिसालें देते हुए फरमाया कि अपने लिए बच्चा पैदा करना उसके लिए महाल, अपनी बीवी रखना महाल, खुद अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, महाल है ये। अगर कोई बेवकूफ खड़े और कहे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह क्या अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता? तो कहा जाएगा नहीं, अकीदा ये है कि ये उसके लिए महाल है, उसकी जात के लिए महाल है कि वो अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, अपनी बीवी नहीं बनाता, अपना किसी को बच्चा नहीं बनाता। वो बच्चा जन्ने से पाक, ये महाल है। उसको नींद आए, ये महाल है। वो सो जाए, महाल है। वो कमजोर हो जाए, ये महाल है। जितने अयूब है अल्लाह के लिए सब महाल है। तो उसी तरह इंसान बनकर आना ये भी महाल है, मगर डॉक्टर जाकिर साहब इसको मुमकिन मानते हैं।